مفرور بک 1 کلپ 11 آواز لبابہ حیدر۔ کرن سنگھ کے دفتر میں اس وقت خاصی خنکی رچی ہوئی تھی، مگر میرے آخری سوال پر سنہا کی پیشانی پر پسینے کی موٹی موٹی شفاف بوندیں چمکنے لگیں اور وہ بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ کئی سیکنڈ تک وہاں گہرا سکوت طاری رہا۔ اس کی سوچ میں ڈوبی ہوئی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں اور میں فتح مندانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اسے گھور رہا تھا۔ ہم دونوں اس وقت ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ میں اپنی کمزوریوں کی بنا پر قانون کی بے رحم گرفت میں پھنسا ہوا تھا، جبکہ سنہا اپنے آقاؤں کی مجرمانہ سرگرمیوں کے باعث میرے چنگل میں آن پھنسا تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ لونا کی یہ تدبیر ضرور کارگر رہے گی۔ آنند بھون کے مکین اپنے رازوں کے تحفظ کی خاطر ہر قیمت پر مجھے بچانے کی کوشش کریں گے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب یہ بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ سنہا تھکی تھکی آواز میں بولا۔ پہلے تم میرے سوال کا جواب دو سنہا، میں نے نرم اور نیچی آواز میں پوچھا۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر مجھے گھورا۔ وہ دیوانہ بنا ہوا تھا مگر بلا کا ذہین تھا۔ میں کیا چاہتا ہوں یہ تم خوب جانتے ہو، ورنہ یہاں تک نہ آتے، اور اگر نہیں جانتے تو آخری بار کان کھول کر سن لو کہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے قبل میں آزادی چاہتا ہوں، یعنی ضمانت۔ احمقانہ باتیں نہ کرو سنہا، میں اس قید سے مکمل نجات چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ضمانت کے بعد میں آزادانہ نقل و حرکت نہیں کر سکوں گا، اور اگر شہر چھوڑ کر بھاگنا بھی چاہا تو یہ سمجھ لینا کہ میرا ضامن قانونی دشواریوں میں پڑ جائے گا۔ تم اس شہر سے کہاں جاؤ گے؟ تمہاری فیکٹری کی ملازمت برقرار ہے۔ فی الحال ضمانت کرا کے باعزت زندگی گزارتے رہو، ہم ہر قیمت پر تم کو بری کرا لیں گے۔ کیا تم مجھے اتنا ہی احمق سمجھتے ہو سنہا؟ کیا مطلب؟ تم یہ جانتے ہو کہ مجھے آنند بھون کے مکینوں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ باتیں معلوم ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے لیے اپنے مفادات کی حفاظت کی خاطر انسانی خون بہانا ایک معمولی سی بات ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ضمانت پر رہا ہو کر تم لوگوں کی آسان دسترس میں رہوں، پھر کسی دن کسی بھی جگہ ایک گمنام گولی میرے مقدر کا فیصلہ کر دے۔ اس طرح فی الحال تو مجھے ضمانت پر رہا کرا کر میرا منہ بند کر دو گے، اور میری موت کے بعد تمہیں میرے خطرے سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ نہیں سنہا، میں اتنا احمق نہیں ہوں۔ یہ وہم ہے تمہارا کیس عدالت کے ریکارڈ پر آ چکا ہے، اور اب تمہاری رہائی کی دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں، ضمانت یا پھر کوتوالی کے عملے کی ساز باز سے فرار۔ فرار کی صورت میں بھی تم زیادہ دن محفوظ نہیں رہ سکو گے، پولیس کو بہر قیمت تمہاری تلاش شروع کرنی پڑے گی۔ میں یہ کب کہتا ہوں دوست؟ ضمانت سے مجھے پورا اتفاق ہے، مگر یہ مشورہ میرے لیے قابل قبول نہیں کہ میں رہائی کے بعد برونز آرٹ فیکٹری کا ملازم رہوں اور آسانی کے ساتھ کسی بھی وقت تم لوگوں مجھ پر ہاتھ ڈال سکو۔ تم بہت چالاک ہو صفدر، تمہارا منصوبہ میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ تمہیں رہائی کے بعد کچھ وقت درکار ہے۔ اگر تم حوالات سے فرار ہوتے ہو تو رشوت وصول کرنے کے باوجود کرن سنگھ کو زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں بعد تمہیں اشتہاری مجرم قرار دے کر تلاش کرنے کی مہم شروع کرنی ہوگی، اور تمہاری گرفتاری یقینی ہے، کیونکہ کرن اپنے تمام عملے کو یہ تو بتانے سے رہا کہ تمہاری تلاش کی مہم محض ایک فریب ہے، اور ضمانت پر رہا ہونے کے بعد تمہیں اس وقت تک چھوٹ ہوگی جب تک سمرا کی عدالت سے پیشی کا سمن جاری نہیں ہوتا۔ یہ مدت کئی دن بلکہ کئی ہفتے بھی ہو سکتی ہے، اور میرا قیاس ہے کہ تمہیں شہر میں کچھ اہم کام ہیں جنہیں نمٹانے کے لیے آزادی کے بعد تمہیں کچھ مہلت بھی درکار ہے۔ بولو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس موضوع پر میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا۔ اب وقت ضائع نہ کرو، بلکہ میری ضمانت کا بندوبست کرو۔ اگر یہ کرن سنگھ بیچ میں آنا مرا ہوتا نا تو گڑے مردے نہ اکھڑے جاتے اور میں اس وقت آزاد ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ ضمانت کے بعد تم اپنی زبان بند رکھو گے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ انتہائی مجبوری اور بے بسی کے عالم میں مجھے بلیک میلنگ کا یہ حربہ استعمال کرنا پڑا، ورنہ عام حالات میں آنند بھون کا ہر راز میرا اپنا راز ہے۔ گڈ، وہ تحسین آمیز لہجے میں بولا۔ سگریٹ اور ماچس میری جیب میں ڈال دو، میں نے اس سے کہا، اور اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری اس درخواست کو پورا کر دیا۔ پھر اس نے سپاہیوں کو بلایا۔ وہ ہتھکڑیاں تھام کر مجھے حوالات کی طرف لے چلے۔ سنہا شاید کرن سنگھ کے انتظار میں وہیں بیٹھا رہا۔ تمہیں کیوں بلایا گیا تھا؟ جب سپاہی مجھے حوالات میں بند کر کے چلے گئے تو ایلن درمیانی جنگلے کے قریب آ کر بولا، تمہارا کیا خیال ہے اس طلبی کے بارے میں؟ میرے ذاتی تجربے کی بنا پر تو کرن سنگھ کی طلبی ایک ہی وجہ سے ہو سکتی ہے، مگر میرا خیال ہے تم جیسا اکھڑ اور جھگڑالو شخص سے وہ بھی گھبراتا ہے۔ ممکن ہے تمہارا کوئی ملاقاتی آیا ہو۔ تمہارا خیال درست ہے، میرا ایک اہم ملاقاتی یہاں موجود ہے۔ تم نے اب تک یہ نہیں بتایا
کہ تم کس جرم میں یہاں قید کیے گئے ہو؟ میری اعتدال آمیز گفتگو سے حوصلہ پا کر ایلن بکہارٹ وقتی طور پر گفتگو کو طول دینے لگا۔ مجھ پر نیپال میں غیر قانونی داخلے کا الزام ہے۔ اوہ، تو تم بھی غیر ملکی ہو؟ مگر کل تو تم نے کہا تھا کہ تم مقامی ہو۔ رنگ کے اعتبار سے مقامی سمجھو، مگر میں سرحد پار سے آیا ہوں۔ یعنی تم انڈین ہو؟ جی تو چاہا کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے ہاں کہہ دوں، مگر غیر ارادی طور پر میری زبان چل پڑی۔ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اوہ، شاید مظالم سے تنگ آ کر مشرقی پاکستان سے کلکتہ داخل ہوگے۔ ادھر تو تم لوگ بنگلہ دیش کی جدوجہد کر رہے ہو، تمہارے ساتھ اور بھی بے شمار خستہ حال پناہ گزیر آئے ہوں گے۔ شٹ اپ! میں نے تلخ لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے بے اختیار میجر انل اور اس کے وہرکارے یاد آ گئے جو مشرقی پاکستان کے مقامی باشندوں میں منظم طریقے پر غیر مقامی کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا رہے تھے۔ میں نے حقارت سے ایلن سے کہا، تم آوارہ گرد جن زدہ ہپی کیا جانو کہ دنیا کے سرے پر سازشوں کے کیا جال بن رہے ہیں؟ یہی تمہاری غلط فہمی ہے دوست۔ میں نے باقاعدہ پاسپورٹ پر 22 یورپی اور ایشیائی ممالک کی سیاحت کی ہے، اور پچھلے 6 ماہ میں ہر جگہ جہاں جہاں بھارتی سفارت خانے موجود ہیں نا، مشرقی پاکستان کے بارے میں مقامی اور بین الاقوامی زبانوں میں بے شمار تصویری کتابچے موجود پائے ہیں۔ قحط زدہ، افلاس سے بے حال پناہ گزیروں اور ننگے بھوکے یتیم بچوں کی تصویریں دیکھی ہیں جنہیں سرحد عبور کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور ان شہروں میں عالیشان پاکستانی سفارت خانے بھی موجود ہیں، مگر ان کی جانب سے تردید میں ایک سطر کوئی بھی کتابچہ حاصل نہ کر سکا۔ یہ سب سازش ہے۔ وہ تصویریں آسام، بہار اور مغربی بنگال کے قحط زدہ خاندانوں کی ہیں۔ یہ پاکستان کے خلاف گھناؤنا پروپیگنڈا ہے۔ تو آخر تمہارے اہلکاروں کی خاموشی کیا معنی رکھتی ہے؟ عالمی رائے عامہ ان کے خلاف ہوتی جا رہی ہے۔ اگر یہ سچ نہ ہوتا تو وہ خاموش کیوں رہتے؟ میں خود ڈھاکہ اور جیسور سے ہوتا ہوا ادھر آیا ہوں۔ اگر وہاں بیرونی مداخلت نہ ہو تو یہ شہر بھی کراچی ہی کی طرح پرسکون ہو۔ اوہ، تم کراچی سے آئے ہو؟ میں نے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ عجیب شہر ہے وہ بھی۔ میں نے موضوع بدلنے پر اطمینان کا سانس لیا اور اس سے پوچھا، کراچی سے کچھ تمہاری یادیں وابستہ معلوم ہوتی ہیں؟ ہاں، میں نے 3 دن میں $400 کمائے تھے وہاں، اور یہاں آنے تک وہی رقم میرا ساتھ دیتی رہی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا نا کہ آگے میری مٹی پلید ہوگی تو میں وہیں ڈیرے ڈال لیتا۔ کوئی ناپاک دھندا؟ میں نے تحقیر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ میرے دوست، صورت سے تو پارسا تم بھی نہیں لگتے۔ چوروں کی طرح سرحد عبور کرنے والے معزز اور امن پسند لوگ نہیں ہوتے، مگر میں نے جو کچھ کیا اپنی انا اور مردانگی کے خلاف نہیں کیا۔ سوچنے کا انداز ہے اپنا اپنا، یہ احتیاط تو میں بھی رکھتا آیا ہوں۔ جواب میں کچھ نہ بولا۔ اندھیرے میں کچھ دیر خاموشی کا راج رہا، پھر ایلن کی زبان میں خارش ہوئی۔ کیا خفا ہو گئے؟ اپنی چوچ بندی رکھو ایلن، تو بہتر ہے۔ وہ کراچی والا قصہ نہیں سنو گے؟ اس کا لہجہ خوش آمدانہ تھا۔ میں دل ہی دل میں ہنس دیا۔ اس سے زیادہ بے شرم اور ڈھیٹ شخص آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا تھا، اور یہ میری ہی شامت تھی کہ میں اس پر اپنی انگریزی سے واقفیت کا اظہار کر بیٹھا۔ بکو، اندھیرے میں جھک مارنے سے بہتر ہے کہ تم ہی بولتے رہو۔ تم کبھی کراچی کے تقریباً قلب میں واقع ہوٹلوں میں گئے ہو جہاں گرما گرم فلور شو ہوتے ہیں؟ مجھ سے سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھے سادے الفاظ میں اپنی کہانی سنانی ہے تو سناؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جب تمہیں دلچسپی نہیں تو چھوڑو۔ اسی وقت باہر کسی ٹارچ کی روشنی رنگتی نظر آئی، پھر 2 آدمیوں کے قریب آنے کی آہٹیں سنائی دی۔ آہٹیں قریب آ کر تھم گئیں اور کرن سنگھ کی کھردری آواز ابھری، لو جی، اچھی طرح اپنے قیدی کی مزاج پرسی کر لو، میں ذرا اس چھوکرے کو تو دیکھوں۔ آخری فقرہ یقیناً ایلن کے بارے میں ہی تھا۔ میں نے کرن سنگھ کے رویے کی تبدیلی کو واضح طور پر محسوس کیا۔ جب تھوڑی دیر قبل اس نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کیا تو وہ سنہا سے بہت زیادہ ادب اور احترام سے پیش آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ اس سے کسی بے تکلف دوست کی طرح بات کر رہا تھا۔ شاید ان میں کوئی بات، غیر قانونی بات طے پا چکی تھی۔ کرن سنگھ سفید فام ہپی کی کوٹری کے سامنے پہنچ کر اس سے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں فقرے بازی کرنے لگا، اور مجھے سنہا نے دوسرے گوشے میں بلا لیا تاکہ ہماری آوازیں کرن سنگھ کے کانوں تک نہ پہنچ سکیں۔ ہمارے درمیان آہنی سلاخیں بدستور حائل تھیں۔ میں کل تمہاری ضمانت کا بندوبست کر لوں گا، سورج طلوع ہونے سے قبل، میں نے اندھیرے میں چمکتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فیصلہ کن مگر مدھم لہجے میں کہا۔ اگر مجھے سلاخوں کے عقب سے باہر آنے میں دیر ہوئی نا تو میں وہ کر گزروں گا جس سے تم بخوبی واقف ہو چکے ہو۔ بکواس مت کرو صفدر۔ وہ کسی بھیڑیے کی طرح غرایا۔ اس کے دانتوں کی دونوں سفید قطاریں کھلے ہوئے ہونٹوں کے عقب سے جھانک رہی تھیں، اور اس وقت وہ یکسر بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔
میرے یہاں چلے آنے کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہارے سامنے بے بس ہیں. تمہاری موت حوالات میں بھی واقع ہو سکتی ہے اور پولیس سرجن اپنی رپورٹ میں سے خودکشی قرار دے گا. میرا دل اچانک ان پٹیوں میں دھمکنے لگا. مجھے اس سے ایسے جارحانہ رویے کی توقع نہیں تھی. وہ یقینی طور پر یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ کرن سنگھ معقول رشوت کے عوض اس کی مرضی کے مطابق کچھ بھی کر گزرے گا، اور یہ بات میرے لیے خطرناک تھی. حوالات میں تو پھر بھی شاید سنہا یا کرن سنگھ کو ایسے کسی انتہائی اقدام کے نتائج کے بارے میں سوچنا پڑتا، مگر ضمانت پر رہائی کے بعد کوتوالی سے کھلی فضا میں آتے ہی اگر کوئی نادیدہ گولی میرا کام تمام کر جاتی تو ان میں سے کسی کا بھی کچھ نہ بگڑتا. کچھ دنوں گمنام قاتل کی تلاش جاری رہتی. نام نہاد مہم سرگرمی سے جاری رہتی. ناکامی کے بعد سرد خانے میں جا پڑتی. کرن سنگھ کے گفتگو کے بعد سنہا یقینی طور پر دونوں پہلوؤں کا جانچ چکا تھا. اسے ہر قیمت پر مجھے خاموش کرنا تھا، ضمانت سے پہلے یا بعد. اس کا انحصار میرے رویے پر تھا. میری پیشانی پر پسینے کے سرد قطرے ابھر آئے. لونا نے میری رہائی کے لیے جو چال چلی تھی وہ خطرناک ثابت ہوتی نظر آ رہی تھی. جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو. رات 10 بجے دنیا میں کوئی عدالت نہیں کھلی ہوتی. ابھی مجھے کوئی ایسا ضامن بھی تلاش کرنا ہے جو تمہاری روپوشی کے بعد مشکلات کا شکار نہ ہو. دوپہر تک تمہاری ضمانت کے کاغذات تیار ہو جائیں گے اور تم ہر قیمت پر شام تک رہا کرا لیے جاؤ گے. یہ میرا وعدہ ہے تم سے. میں اندھا جوا کھیلنے کا عادی نہیں ہوں سنا. میں نے اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے کہا تاکہ وہ مجھے بالکل ہی بودا نہ سمجھ بیٹھے. حوالات سے باہر میرے بھی کچھ لوگ موجود ہیں جن کے ہاتھ تمہارے گریبان تک پہنچ سکتے ہیں. وہ لڑکی جس نے آنند بھون فون کیا تھا ایک ایک بات سے واقف ہے، اور مجھے ذرا بھی گزن پہنچا نا تو وہ سارے حقائق قد اعظم اشتہاروں کی صورت میں نیپال کی گلی کوچوں میں نظر آئیں گے. غالباً اب تم سمجھ گئے ہو کہ میرا اشارہ کدھر ہے. وہ لڑکی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگی صفدر. میں کرن سنگھ سے ایک ایک بات معلوم کر چکا ہوں. تم لونا مارٹن کے چکر میں پکڑے گئے تھے اور آج شام ایک لڑکی تم سے ملنے یہاں آئی تھی. مجھے پورا شک ہے کہ وہ لونا ہی تھی. وہ جو کوئی بھی رہی ہو، آنند بھون فون کرنے کے بعد تمہیں اطلاع دینے آئی ہوگی. لونا کی تصویر برونز آرٹ فیکٹری کے ریکارڈ سے بآسانی مل جائے گی، اور کرن سنگھ کی شناخت کے بعد مجھے علم ہو جائے گا کہ فون کرنے والی لونا ہی تھی یا کوئی اور پھر آنند بھون کے وہ مسلح محافظ اپنی بے پناہ صلاحیتوں کی بھاری تنخواہ پاتے ہیں. ان میں ایسے گورکھے بھی ہیں جو قبر کی مٹی سونگ کر بتا سکتے ہیں کہ وہاں کس نام کا آدمی دفن ہے. وہ اس لڑکی کو تحت الثری سے بھی کھینچ نکالیں گے. مگر میں یہ سب نہیں چاہتا. مجھے صرف کل شام تک کی مہلت درکار ہے، پھر تم آزاد ہو گئے. میرے لیے تمام دھمکیاں بے سود ہیں. میں اس کی ٹھوس باتوں پر اپنی تشویش کو چھپاتے ہوئے بولا بازی میرے ہی ہاتھ میں ہے. صبح نہ صحیح، میں شام تک انتظار کر لوں گا، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری صرف اور صرف تم پر ہوگی. بس کل شام، یہ میرا وعدہ ہے تم سے. وہ جذبات سے آری آواز میں بولا اور حوالات کی آہنی سلاخوں کے سامنے سے ہٹ گیا. کرن سنگھ اس سے بے خبر ایلن بکھارٹ سے کچھ باتیں کر رہا تھا. سنہا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک پڑا اور دونوں آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. راہداری ایک بار پھر ویران اور تاریک پڑی تھی. فضا مچھروں کے تیز شور سے گونج رہی تھی. سیلن زدہ کچے فرش پر چوہوں کے ادھر ادھر بھاگنے کی آواز ایک بار پھر سنائی دینے لگی. تمہارا ملاقاتی تو کوئی اہم شخص معلوم ہوتا تھا. ہاں، میرے لیے واقعی بہت اہم تھا. میں نے ایلن کی بات کا جواب دیا. وہ کرن سنگھ کے لیے بھی اہم ہی تھا دوست، ورنہ وہ خبیث اسے خود لے کر رات گاہ یہاں نہ آتا. بد اخلاقی میں تو شاید کرن سنگھ کا کوئی ثانی پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا. کم از کم وہ تم پر تو مہربان ہے. لعنت ایسی مہربانی پر. لورین 3 مرتبہ مجھ سے ملنے آ چکی ہے، لیکن ہر بار اس کو باہر سے لوٹا دے گیا. گرفتاری کے بعد سے میں اس کی صورت دیکھنے کو بھی ترس گیا ہوں. کیا اتنی خوبصورت ہے وہ! بس جو بھی اسے دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. مگر جن سے مخالف میں تمہارے لیے کیا کشش ہے؟ پتھر کا تراشا ہوا بت نہ دیکھا، ایک لڑکی دیکھ لی. مجھے اس کے جسم سے نہیں، فن سے محبت ہے. اوہ، تو فنکار بھی ہے وہ لڑکی؟ ہاں، وہ گٹار بجانے میں اپنا جواب نہیں رکھتی. مہارشی آنند رام نے بارہا فرمائش کر کے لورین سے گٹار پر دھنیں سنی ہیں اور بطور خاص کئی ہندی دھنیں تیار کرائی ہیں. تو تم آنند رام کے پیروکار ہو؟ ہاں، آسان و فطری زندگی گزارنا ہمارا مقصد ہے اور وہ اسی کا پرچار کرتا ہے. ہپیزم کے مقابلے میں اس کی تعلیمات کہیں زیادہ آفاقی ہیں. آسان اور فطری زندگی، اس میں تو شبہ نہیں کہ تمہاری زندگی بہت آسان ہے. کتے بلیوں کی طرح جہاں چاہاں پڑ گئے، جو ملا کھا لیا. مگر یہ جو تم غیر فطری عادات کا شکار ہو، آنند رام تمہیں اس سے روکتا نہیں ہے؟
غیر فطری عادات؟ میرا اشارہ تمہاری جنسی مصروفیات کی طرف تھا۔ اوہ، وہ سب تو تمہارے مفروضے ہیں، جو پسند ہو اور دل میں آئے آدمی وہی کچھ کر گزرے تو یہ قطعی فطری ہوگا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ یوں سمجھو کہ تمہارے معاشرے میں بے شمار لوگ برہنتاً نازنینوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، مگر بھرے مجمع میں کوئی لڑکی کپڑے اتار دے تو سب اسے آوارہ کہیں گے، اس کی برہنگی کا تذکرہ ناپسندیدہ الفاظ میں کریں گے۔ یہ طریقہ غیر فطری ہے۔ اصولاً تو انہیں لڑکی پر تحسین و آفرین کے ڈونگرے برسانے چاہیے، مگر معاشرتی اقدار سے مجبور ہو کر وہ اس پر سطحی تنقید کریں گے۔ یہ وہی کچھ ہے جو پتھر کے دور میں ہوتا رہا۔ نہیں، یہ اس سے اکثر مختلف ہے۔ وہ دلائل پر آ گیا۔ اس دور میں انسان نے تصویر کا ایک ہی رخ دیکھا تھا۔ وہ کپڑے سے ناشنا تھا، لہٰذا برہنہ رہتا تھا۔ کاشتکاری کے لفظ سے واقف نہیں تھا، لہٰذا جنگلی پھل کھاتا تھا۔ مگر اب انسان ترقی کے ایک ایسے مرحلے میں ہے جہاں تصویر کا ہر رخ واضح ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی شخص باقاعدہ تجزیے کے بعد یہ فیصلہ کر لے کہ برہنگی بہتر ہے یا کاشت کے بکھیڑوں کے بجائے خودرو پھلوں پر گزارا کرنا بہتر اور آسان ہے، تو اس کا مقابلہ پتھر کے دور کے پسماندہ اور عقل سے بہرا 2 پاؤں والے مویشیوں سے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ تو کھلی زیادتی ہے۔ لورین بھی ہپی ہے کیا؟ میں نے اس کی باتوں سے بور ہو کر موضوع بدلا۔ یقیناً وہ کراچی سے میرے ساتھ ہے اور شاید کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ میں تو تمہیں اس کا قصہ سنا رہا تھا، مگر تم نے دلچسپی نہیں لی۔ کیا وہ تمہاری بیوی ہے؟ بیوی؟ ہمارے ہاں صرف ذہنی ہمانگی ہے، دیگر ضرورت کی تکمیل کے لیے وہ آزاد و خود مختار ہے۔ اگر میں نے کبھی اپنی ذمہ داریوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا تو کسی لڑکی کو بیوی بنانے کی بجائے ایک صحت مند گائے خرید کر اسے ساتھ لیے پھروں گا۔ مویشی اور انسانوں میں بڑا فرق ہے مسٹر صفدر۔ ہم ان کے کسی جوڑے کو عمر بھر کے لیے گستبل میں ساتھ باندھ سکتے ہیں، مگر انسانوں کے ساتھ کیا ظلم ہے۔ میں صرف مرد ہی نہیں، عورت کے بارے میں بھی یہی خیالات رکھتا ہوں۔ اپنے خیالات تم اپنی نادر الوجود کھوپڑی میں محفوظ رکھو اور مجھے سونے دو۔ اب اگر مجھے اپنا فلسفہ سنائے نا تو منہ توڑ دوں گا۔ لورین کا وہ کراچی والا قصہ بھی نہیں سنو گے؟ بکواس بند کرو۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولا۔ میں اس رات پل بھر کے لیے بھی نہ سو سکا۔ دوسرے قیدی نہایت سکون سے گہری نیند سو رہے تھے۔ ایلن بکھارڈ بھی ذرا ہی دیر میں گہری نیند سو چکا۔ مجھے ساری رات رہ کر سنا کی دھمکیوں کا خیال آتا رہا۔ میں آنند بھون کے بہت سے رازوں سے واقف تھا اور گیتا رانی میرے بارے میں یہ سوچ سکتی تھی کہ میں کسی بھی وقت اسے دوبارہ بلیک میل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایسی صورت میں وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے نجات پانے کا فیصلہ کر لیتی تو مجھے تعجب نہ ہوتا۔ سنا کے لیے کام بڑا آسان تھا۔ ضمانت پر رہائی کے بعد وہ کرائے کے قاتلوں کے ذریعے مجھے بآسانی راہ سے ہٹا سکتا تھا۔ رہ جاتی لونا تو اس کی تصویر کی شناخت کے بعد اسے بھی تلاش کیا جا سکتا تھا۔ لونا کا خیال آتے ہی میں بے چین ہو گیا۔ نہ جانے وہ بد نصیب سہمی ہوئی لڑکی کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ سنا کے ہر کارے اس کی بو سونگتے پھر رہے ہوں گے۔ اچانک ہی میرا دل کانپ اٹھا۔ وہ بد نصیب سہاگن زندگی اور موت کی کھولناک جدوجہد میں مصروف تھی اور میں آنی سلاخوں کا بے بس قیدی۔ اگلا دن طلوع ہوا۔ حوالات کے دوسرے قیدی مسلح سپاہیوں کی نگرانی میں کہیں لے جائے جانے لگے۔ انہی میں ایلن بھی شامل تھا۔ اب میں وہاں تنہا رہ گیا۔ وہ دن صدیوں طویل تھا۔ لمحے گزرنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی۔ پیشی کے لیے لے جانے والے کئی قیدی واپس بھی آ گئے۔ ان میں ایلن بکھارڈ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ بے ذائقہ پتلی دال اور کرکری روٹی پر مشتمل رات کا کھانا آیا تو مجھ پر مایوسی طاری ہونے لگی۔ سنہا یا اس کے کسی نمائندے کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ 9 بجے کے قریب ایک سپاہی حوالات کی طرف آیا اور میری کوٹری کا قفل کھولنے لگا۔ بے اختیار میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دروازہ کھولنے کے بعد سپاہی نے میری ہتھکڑیاں تھامی اور دفاتر کی جانب لے کر چلا۔ وہاں کرن سنگھ ایک پستہ قامت ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ موجود تھا اور وہاں اس کے سامنے میز پر کچھ عدالتی کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ ہتھکڑیاں کھول دو، کرن سنگھ نے کہا۔ سپاہی نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ معاف کرنا صفدر بھائی، مجھے کافی دیر ہو گئی۔ پستہ قامت شخص ہکلاتے ہوئے جلدی جلدی بولا اور میں اپنے ضامن کو دیکھ کر دھیمے سے مسکرا دیا۔ تمہاری ضمانت ضرور ہو گئی ہے، مگر ہر جمعرات کو صبح 9 اور 11 بجے کے درمیان تمہیں کوتوالی میں حاضری دینی ہوگی۔ کرن سنگھ نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، میں نے سر جھکا کر کہا۔ ابھی جمعرات آنے میں 6 دن باقی تھے۔ اس نے چند کاغذات پر میرے دستخط لیے، ضامن کے دستخط کرائے اور مجھے یہ مژدہ سنایا کہ اب میں آزاد ہوں۔ میری وہ چیزیں بھی اس نے میرے سامنے ڈال دیں جو گرفتاری کے وقت اس سے ملی تھیں۔ میں سر جھکا اس کے دفتر سے نکل گیا۔ میرا ضامن تیز تیز قدموں سے چلتا میرے پیچھے آ رہا تھا۔
کوتوالی کے وسیع اور نیم تاریک احاطے میں اس نے مجھے آ لیا اور میرے شانے پر ہاتھ رکھ کے نرمی سے بولا، تم میرے لیے بالکل اجنبی ہو صفدر بھائی۔ اس کے لہجے میں ہکلاہٹ کا عنصر پیدائشی معلوم ہوتا تھا، مگر میں نے اپنے کچھ شناساؤں کی سفارش پر تمہاری ضمانت کرائی ہے۔ مجھے یہ یقین ہے یہ کام میرے لیے دشواریوں کا سبب نہیں بنے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جوگندر ناتھ۔ تمہاری دشواریوں سے باخبر ہوں، تم بے فکر رہو۔ پھر ہم خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ احاطے میں ایک طرف اس کی کار موجود تھی۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا اور میں احاطے سے نکل کر فٹ پاتھ پر آ گیا۔ میں لونا کے بارے میں سوچتا ہوا آہستہ آہستہ آگے چلا جا رہا تھا۔ اس علاقے میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ آبادی پر بھی عجیب خوابناک خاموشی طاری تھی کہ اچانک عقب سے کسی جیپ کے انجن کا تیز شور سنائی دیا اور میرے سامنے پھیلی ہوئی سیاہ سڑک روشنی میں نہا گئی۔ اسی وقت میری چھٹی حص نے خطرے کا نعرہ بلند کیا۔ کوتوالی سے نکلتے ہوئے میں نے پھاٹک کے سامنے تاریکی میں ایک جیپ کھڑی دیکھی تو تھی جس میں 2 تاریک حوالے موجود تھے۔ اس وقت تو میں نے جیپ کی موجودگی کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ وہ جیپ وہاں میری نگرانی پر معمور کی گئی تھی اور اس میں موجود افراد کسی نہ کسی طرح میرے دشمن تھے اور اب آنے والی جیپ کوتوالی ہی کی جانب سے آ رہی تھی۔ لہٰذا میں حفظ متقدم کے طور پر تیزی کے ساتھ آگے کو دوڑ پڑا تاکہ جیپ کے گزرنے کے چند قدم کے فاصلے پر واقع درخت کے تنے کی اوٹ میں پناہ لے سکوں۔ مجھے بھاگتے دیکھ کر جیپ والے میرا ارادہ بھانپ گئے۔ جیپ کے انجن کا شور یک بیک اور تیز ہو گیا۔ ہیڈ لائٹس کی چکا جوند کر دینے والی روشنیاں عقب سے بالکل میرے سر پر آن پہنچی اور جب میں نے درخت کے تنے کی آڑ دینے کے لیے آخری چھلانگ لگائی تو عین اسی وقت پیچھے سے فائر ہوا۔ اگر خوش قسمتی سے میرا پیر نہ پھسل جاتا تو بائیں شانے کی جلد ادھڑنے والی گولی دل میں اتری ہوتی۔ میں ہلکی سی چیخ کے ساتھ نیچے گرا اور پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا درخت کے تنے اور قد آدم دیوار کی آڑ میں ہو گیا۔ اس وقت تک جیپ بالکل قریب آ چکی تھی۔ درخت سے چند گز دور حملہ نے پوری قوت سے بریک لگائے۔ سڑک پر جیپ کے ٹائر بری طرح چرچرا اٹھے اور جیپ لہراتی ہوئی فٹ پاتھ کے کنارے سے آ لگی۔ اس کا انجن اسٹارٹ تھا مگر روشنیاں گل کی جا چکی تھیں۔ جیپ رکتے ہی ڈرائیور کے برابر والی سیٹ سے ایک دراز قد قوی ہیکل سایہ کود کر نیچے اترا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کی نال درخت کے تنے کی جانب اٹھی ہوئی تھی اور وہ خود بھی اسی طرف آ رہا تھا۔ میرے بدن کے سارے مساموں کے دہانے کھل چکے تھے۔ درخت اور احاطے کی دیوار کے درمیان میں زیادہ دیر اس قوی ہیکل مسلح حملہ آور سے بچ نہیں سکتا تھا اور اگر وہاں سے نکل بھاگتا تو کھلی جگہ میں اس کو نشانے کی آزادی ہوتی۔ میرے لیے حیرتناک بات یہ تھی کہ ایک فائر کی گونج ابھرنے کے باوجود وہاں بدستور سناٹا چھایا ہوا تھا، ورنہ قرب و جوار کے رہنے والوں کی آمد ہی حملہ آوروں کو بوکھلانے کے لیے کافی ہوتی۔ میں نے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور غیر ارادی طور پر میرے ہاتھ احاطے کی دیوار کی طرف اٹھ گئے۔ میں نے انگلیاں دیوار کی کگر پر جمائیں اور میرا بدن اس کی گرفت کے سہارے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ حملہ آور نے بھاگتے بھاگتے مجھ پر فائر کیا۔ گولی نے دیوار ادھیڑ ڈالی۔ اتنی دیر میں دیوار سے اندر کود چکا تھا۔ میرے کودتے کودتے اس نے ایک اور فائر کیا مگر اس وقت تک میں اس کی زد سے نکل چکا تھا۔ اس احاطے میں ہر طرف مختلف قسم کی گاڑیوں کے ناکارہ ڈھانچے بکھرے ہوئے تھے اور بظاہر وہاں کسی زیرو کا پتہ نہیں تھا۔ کھلے آسمان کے نیچے وہ بے مصرف مشینی حوالے اس وقت آسیبی سما باندھ رہے تھے۔ ایک لحظے کے لیے میں نے سوچا کہ وہیں چھپ جاؤں مگر پھر فوراً ہی میں نے اس خیال کو ترک کر دیا۔ میرا تعاقب کرنے والا جو کوئی بھی تھا وہ ہر قیمت پر مجھے ٹھکانے لگانے پر تلا ہوا تھا۔ کئی کوششیں ناکام ہونے کے بعد اب وہ کسی بھی لمحے اندر کود سکتا تھا۔ اگر وہ اپنی مدد کے لیے اپنے ساتھی کو بھی بلا لیتا تو میں اس کے خلاف کوئی مؤثر دفاع نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس احاطے میں پوری قوت سے اس دیوار کی مخالف سمت میں دوڑ پڑا جدھر سے میں اندر کودا تھا۔ کاٹ کباڑ کے ڈھیر کی دوسری طرف کچھ دور تک میدان پھیلا ہوا تھا جس کے اختتام پر ایک اور قد آدم دیوار نظر آ رہی تھی۔ اس دیوار میں داہنی جانب ایک بڑا سا آہنی پھاٹک تھا جو اس وقت یقیناً مقفل رہا ہوگا۔ میں نے پھاٹک آزمانے اور وقت ضائع کرنے کا خطرہ مول لیے بغیر احاطے تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ اختیار کیا اور ذرا ہی دیر میں اس پار کود گیا۔ یہ حصہ نسبتاً خاصا روشن تھا۔ رات گزر جانے کے باعث سڑک پر دور دور تک کسی کا پتہ نہیں تھا۔ ادھر آنے کے بعد مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ حملہ آوروں نے مجھے ٹھکانے لگانے کے لیے اس علاقے کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ یہاں ایک بھی رہائشی مکان نہیں تھا۔ بیشتر علاقہ دفاتر اور بڑے بڑے صنعتی گوداموں پر مشتمل تھا۔ اب مجھے جلد از جلد اس علاقے سے دور نکل جانا چاہیے تھا کیونکہ مجھے احاطے میں موجود نہ پا کر مجرم دوسری طرف بھی آ سکتے تھے۔ میں دوڑ کر سڑک عبور کر رہا تھا کہ قریبی گلی میں جیپ کا شور سنائی دیا۔ شاید حملہ آور اس احاطے کی نوعیت اور ساخت سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا ان کا ایک آدمی میری تلاش میں اندر کودا ہوگا اور دوسرا وقت ضائع کرنے کی بجائے وہ جیپ لے کر دوسری طرف سے آ رہا ہوگا تاکہ مجھے ہر طرف سے گھیرا جا سکے۔
میں پوری قوت صرف کرنے کے باوجود خود کو موڑ پر گھومتی ہوئی جیپ کی تیز روشنی کی زد سے بچا نہ سکا۔ چلتی جیپ سے کوئی اونچی آواز میں چیخا، پھر جیپ روک دی گئی۔ اس بار اس کا انجن بھی بند کر دیا گیا اور اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود آدمی کود کر نیچے میری طرف آ رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ بھی نہتا نہ ہوگا، جبکہ میرے غیر مسلح ہونے کے بارے میں ان کو پورا یقین تھا۔ میں ابھی ضمانت پر رہا ہو کر کوتوالی سے نکلا تھا اور یہ بات یقینی تھی کہ سپاہیوں نے مجھے مسلح نہیں رہنے دیا ہوگا۔ اس وقت مجھے بے اختیار وہ خاموش ریوالور یاد آیا جو میں نے آنند بھون میں نارائن داس سے چھینا تھا۔ اس نے کئی نازک مرحلوں پر میری مدد کی تھی، حتیٰ کہ امیر خان سے جان چھڑانے کے لیے بھی مجھے وہی خونی ریوالور استعمال کرنا پڑا تھا، اور آخر میں نے خود ہی اسے گٹر میں پھینک دیا تھا۔ آنے والے نے ایک لمحے کے لیے رک کر مجھ پر فائر کیا۔ میں چیخ کر سڑک پر گر گیا۔ گولی حالانکہ دور سے گزر گئی تھی، مگر میرے لیے مکاری کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے گرتے ہوئے اپنا پیٹ دونوں ہاتھوں سے دبا لیا اور آنکھوں کی جھری بنا کر آنے والے کو دیکھنے لگا۔ اس وقت میرا دل کسی لوہار کی دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ اگر اسے میری مکاری کا ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا تو اس کی انگلی کی ایک ہی جنبش میرا کام تمام کر دیتی۔ مجھے گرتے دیکھ کر اس کے بھاگنے کی وحشیانہ رفتار قدر اعتدال پر آئی اور آخرکار وہ میرے بے حس و حرکت جسم سے تھوڑے فاصلے پر رک گیا۔ اس طرف روشنی ناکافی ہونے کی بنا پر اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو رہا تھا کہ میں مر چکا ہوں یا زخم کے باعث صرف بے ہوش ہوا ہوں۔ اس نے ایک دو بار ریوالور کی نال میرے ساکت بدن کی جانب سیدھی کی اور میں لرز اٹھا۔ آخر اس نے ریوالور اپنی پیٹی میں اڑس لیا۔ بے ہوشی اور موت دونوں ہی صورتوں میں اس کے لیے بے ضرر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے آیا اور ٹھوکر سے میرا چہرہ سیدھا کرنے لگا۔ میں نے سانس روک کر اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا اور اس موقع کا انتظار کرنے لگا جب اس کا پیر میرے ہاتھوں کی براہ راست زد میں آ جائے۔ میری گردن گھمانے کے بعد اس قوی ہیکل شخص نے میری پسلیوں میں جوتے کی نوک پھنسا کر میرے بدن کو بھی سیدھا کرنا چاہا، اور میں نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی ٹانگ پکڑ کر اس بری طرح مروڑی کہ وہ کسی زخمی درندے کی طرح غراتا ہوا منہ کے بل سڑک پر گر گیا۔ اس کی ٹانگ بدستور میری گرفت میں تھی۔ میں نے اس کی ٹانگ کو ایک اور شدید جھٹکا دیا۔ وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ میں نے اس کی پیٹی سے ریوالور کھینچ لیا۔ اس کے بعد میرا کام بہت آسان تھا۔ میں نے اس کی پشت سے بائیں پہلو پر پسلیوں کے درمیان فائر کیا اور اس نے ایک تیز ہچکی لے کر دم توڑ دیا۔ میں نے اس کے ہولے ہولے کانپتے ہوئے بدن پر موجود خون آلود لباس کی تلاشی لی اور جلدی جیپ کی چابیاں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیپ کے ذریعے میں جلد از جلد اس علاقے سے دور نکل سکتا تھا۔ اس لاش کو چھوڑ کر میں جیپ کی طرف ہو لیا۔ جیپ اسٹارٹ کی تو مرنے والے کے دوسرے ساتھی کی کھوپڑی ناکارہ گاڑیوں کے احاطے کی دیوار کے عقب سے طلوع ہوتی نظر آئی۔ میرے پاس اب ایک بھرا ہوا ریوالور موجود تھا اور میرے حواس بھی ایک فتح کے بعد بحال ہو چکے تھے۔ میں جیپ کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانے لگا۔ دوسرا شخص اب سڑک پر آ چکا تھا اور جیپ ہی کی طرف نگراں تھا۔ میں نے ہیڈ لائٹس روشن کر لی تھی تاکہ چکا چوند کے باعث وہ اسٹیئرنگ پر اپنے ساتھی کے بجائے کسی اور کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکے۔ اس سے چند گز دور میں نے جیپ کی رفتار سست کر لی، داہنا پیر بریک پر رکھ دیا تاکہ اسے آخری لمحے تک میرے عزائم کا علم نہ ہو سکے۔ وہ ہاتھ لہرا لہرا کر کچھ کہہ رہا تھا مگر مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جب گاڑی اسے 10-12 فٹ دور رہ گئی تو میں نے اچانک داہنا پیر ایسکلیٹر پر رکھ کر دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی بایاں پاؤں میں نے کلچ سے آزاد کر دیا۔ گاڑی کا انجن گیئر میں تھا۔ جیپ کسی درندے کی طرح غرا کر آگے کو لپکی۔ اس نے چیختے ہوئے سڑک کے وسط میں بھاگ کر خود کو بچانا چاہا مگر میں اس کے رد عمل کے لیے تیار تھا۔ میں نے اسٹیئرنگ کو ہلکا سا گھمایا۔ ایک شدید دھماکے کے ساتھ جیپ کو جھٹکا لگا۔ اس بدنصیب کی ہولناک چیخیں رات کے سناٹے میں گونج اٹھیں اور اس کا بدن جیپ کے بمپر اور سڑک کے درمیان پھنسا پہیوں کے ذریعے کافی دور تک گھسٹتا چلا گیا۔ اس کی چیخیں چند ہی سیکنڈ بعد دم توڑ چکی تھیں۔ میں نے کچھ دور جا کر جیپ روک دی، انجن بند کر کے چابی اگنیشن میں ہی چھوڑی اور نیچے اتر آیا۔ میرے گمنام دشمن کی خون میں لتھڑی ہوئی لاش جیپ کے نچلے حصے میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے اس مارکے میں ہاتھ آیا ہوا ریوالور جیب میں ڈالا اور آگے ہو لیا۔ یہ 2 لاشیں سنہا کی کمینگی کا نہایت مناسب انعام تھی، مگر اسی کے ساتھ مجھے اب جلد از جلد یہ شہر چھوڑ دینا تھا۔ اس شکست کے بعد سنہا میری تلاش میں اپنے تمام تر وسائل حرکت میں لے آتا۔ دوسری طرف میں لونا کے بغیر اس شہر کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، لہٰذا اب اس کی تلاش ہر کام پر مقدم تھی۔ لونا واقعی ایک عظیم اور قابل پرستش لڑکی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے ظالم اور سوتیلے باپ کی زیادتیوں کا شکار ہوتی رہی۔ وہ حالات کی چکی میں پستی رہی اور اپنے سوتیلے باپ کو شراب اور جوئے کے لیے اس طرح رقم فراہم کرتی رہی کہ اس کی آبرو کا نکھار مان نہ پڑ جائے۔ اس بے ضمیر آدمی سے تمام تر ظلم اور ستم کے باوجود اسے جذباتی لگاؤ تھا۔ سوتیلا ہی صحیح مگر وہ اس کا باپ تھا، اور وہ آخر تک ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار نہ ہو سکی کہ وہ خود مجھ سے وابستہ ہو جائے اور معذور مارٹن کھٹمنڈو کی فٹ پاتھوں پر سسک سسک کر دم توڑ دے۔ وہ لڑکی برونز آرٹ فیکٹری میں مجھ سے ٹکرائی تو شروع میں مجھے وہ آوارہ منشیہ نظر آئی، ان آبرو باختہ لڑکیوں کی طرح جو
ناز و ادا کے جلوے لٹا لٹا کر رقم کے انبار سمیٹتی رہتی ہیں، اور میں بھی محض حیوانی جذبوں کی یلغار میں کھو کر اس کی مسکراہٹوں کا جواب دینے لگا۔ مگر جب وہ میرے قریب آئی اور مجھے اس کے حالات کا علم ہوا تو اس کے کردار کی عظمت کے سامنے میرا سر خم ہو گیا۔ اس کی سیج سے کلیاں چرانے کا شوق دم توڑ گیا۔ اپنے افسوسناک پس منظر کے ساتھ وہ بہت معصوم اور پارسا تھی۔ اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل محبت کے جذبے سے معمور تھا، بشرطے کوئی بے غرض اور قابل اعتماد شخص اس کی طرف پیش دستی کرے۔ اس کی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ ہوسناک عزائم سے بھرپور ہوتی۔ تیوروں میں گناہ و ذلت کے افریت انگڑائیاں لیتے نظر آتے، اور وہ اپنی قبائے عصمت کو ان لہو آشام پنجوں سے بچانے کے لیے اپنی ذات کے خول میں دبک جاتی۔ میں اس وقت تک ذہنی اور جسمانی آوارگیوں کا ہر روپ دیکھ چکا تھا۔ میرے لاشعور کو اب کسی ایسے خوبرو پیکر کی تلاش تھی جو میری تھکا دینے والی صبر آزما جدوجہد میں خلوص اور وفا کے ہر معیار کو نبھا سکے۔ اور یوں میں نے لونا کو اور اس نے مجھے قبول کر لیا۔ اس نے مجھے پانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے آبائی مذہب کو خیر بات کہا، اپنے معاشرے سے کنارہ کشی اختیار کی، مگر حالات کے دھارے میں ایسا بے بس تھا کہ اسے شب عروسی کی مسرتیں بھی نہ دے سکا جن کے انتظار میں وہ برسوں سے زندہ تھی۔ میں اس بار اتنی بری طرح قانون کی گرفت میں آیا تھا کہ گلو خلاصی ناممکن نظر آ رہی تھی، مگر لونا کی جرأت نے اسے ممکن بنا دیا۔ آنند بھون کے مکین مجھے رہا کرانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ دوسری بات ہے کہ میرا رہا ہوتے ہی انہوں نے اپنی دانش میں میری ہلاکت کا جامع منصوبہ بنا لیا تھا، مگر اب میں زندہ تھا، اپنے دشمنوں کے ایک مہلک وار سے بچ چکا تھا، اور وہ بے آسرا و تنہا لڑکی اپنے پرانے ہم مذہب لوگوں کے خونین انتقام سے بچنے کے لیے نہ جانے شہر کے کن تاریک و گمنام کوشوں میں چھپتی پھر رہی تھی۔ اس کا وعدہ، آخری وعدہ ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ حوالات نے مجھ سے رخصت ہوتے ہوئے اس نے نمناک آنکھوں کے ساتھ بھررائی آواز میں جو کچھ کہا تھا وہ رہ رہ کر میرے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہاں اس شہر سے نہ جاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس وعدے کو آج دوسرا دن تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اب میری بیوی بن چکی تھی، اور میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ میں آنند بھون والوں کے کسی متوقع نئے وار سے بچنے کے لیے لونا صفدر کو بے یار و مددگار چھوڑ کر شہر سے نکل جاؤں۔ میں تیز تیز قدموں سے چلا جا رہا تھا کہ ایک فٹ پاتھ پر کئی غیر ملکی ہپیوں کا اجتماع نظر آیا، اور میرے قدم غیر ارادی طور پر اسی طرف بڑھ گئے۔ وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں میلے اور شکستہ لباسوں میں فٹ پاتھ پر دراز تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا ایک مشہور امریکی گانا گانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھی لڑکھڑائی ہوئی آواز میں داد دے دے کر اس کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر رک گیا۔ میری بے چین نظروں نے ان کا جائزہ لیا، لیکن لونا کا ہنستا مسکراتا چہرہ تہذیب کے باغیوں کے اس جھنڈ میں کہیں نہ تھا۔ سنو، اچانک میں نے بلند آواز میں انہیں مخاطب کیا۔ گانے والے کی بے ہنگم آواز حلق میں گھٹ گئی۔ بیک وقت کئی چہرے ناگواری کے بوجھل احساس کے ساتھ میری طرف گھومے، اور ایک دراز قامت دبلی پتلی لڑکی نے بگڑی ہوئی انگریزی میں پوچھا، کیا بات ہے؟ مجھے اچانک خیال آیا کہ لونا نے وہ رات ہپیوں کے کسی غول میں بسر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، جبکہ میں ہپیوں کے تمام ٹھکانوں سے ناواقف تھا۔ اس ضمن میں زمین پر اونگتے ہوئے ان نیم وحشیوں سے کسی مدد کی توقع فضول تھی۔ ہاں، اگر میرے حوالاتی ساتھی ایلن بکھارٹ کی گٹار نواز دوست لورین کا پتہ چل جاتا تو شاید وہ بکھارٹ کا حوالہ دینے پر مدد کو تیار ہو جاتی، اور ایلن نے جن الفاظ میں اس کے گٹار بجانے کی تعریف کی تھی اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ہپیوں میں خاصی مقبول ہوگی اور اس کا سراغ بآسانی مل سکتا ہے۔ اسی خیال کے تحت میں نے پوچھا، لورین نامی گٹار بجانے والی اس وقت کہاں ملے گی؟ لورین؟ ان میں سے ایک لڑکی اچھل کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور تلخ لہجے میں بولی، وہ کتیا ہے، گٹار کیا بجا لیتی ہے، دماغ آسمان پر رہتا ہے۔ میں اس سے آدھی رقم میں یہ رات تمہارے ساتھ گزارنے پر تیار ہوں، خوش نہ ہو تو ایک پیسہ نہ دینا۔ دوسرے ہپی اب ہم دونوں سے لاتعلق نظر آنے لگے۔ گلوکار کی پھٹی پھٹی آواز ایک بار پھر سناٹے کا سینہ مجروح کرنے لگی۔ ایک لڑکی اوندھی ہو کر سگریٹ جلا رہی تھی، جس کے تمباکو کے دھوئیں میں چرس کی مخصوص بو نمایاں تھی۔ مجھے رات کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے، دراصل مجھے لورین کے بوائے فرینڈ سے ضروری کام ہے۔ بکواس! وہ لاپرواہی سے فضا میں ہاتھ لہرا کر بے اعتباری سے بولی، تم لوگ صرف خوبصورت چہروں کے شیدائی ہو، میری طرف دیکھو، مجھ میں کیا برائی ہے؟ اندھی ہوں، لنگڑی ہوں، حاملہ ہوں، آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ پھر معاوضہ بھی نصف۔ میرا جی چاہا کہ اس کے چہرے پر ایک بھرپور گھونسا رسید کر دوں، پھر اسے بتاؤں کہ اس کی کھوپڑی میں بھیجے کا قحط واقع ہے، لہٰذا وہ مفت میں بھی مہنگی ہے۔ مگر املیک گنج میں ہپیوں کی ایک جماعت کے ہاتھوں مالی زک اٹھا کر مجھے تجربہ ہو چکا تھا کہ ہپی مجرمانہ کارروائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اندھا تعاون کرتے ہیں، لہٰذا میں مٹھیاں بھیج کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ وہ لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور آگے آ کر میرے راستے میں حائل ہو گئی۔ مسیح کا واسطہ، مجھے یوں نہ ٹھکراؤ،
میری ساتھی لڑکیاں کل کے لیے معقول پیسے کما چکی ہیں اور میں بالکل قلاش ہوں. لورین کا بس نام ہی نام ہے. اس پر پیسہ برباد مت کرو. مجھے صرف 2-3 روپے درکار ہیں. وہ دے کر تم مجھے ساری رات کے لیے خرید سکتے ہو. میرے چہرے پر اپنی التجا کا کوئی اثر نہ دیکھ کر اس کی آواز میں یاسیت ابھر آئی. مال زیادہ اور گاہک کم ہو تو ہر چیز کی یہی ناقدری ہوتی ہے. نہ جانے ساری دنیا کی ہپی سیاح اس وادی میں کیوں مرنے چلے آتے ہیں. سنو لڑکی، مجھے تمہاری معاشیات اور جنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تم مجھے لورین تک پہنچا دو تو میں تمہیں 2 کے بجائے 5 روپے دوں گا. سچ؟ میں نے 5 کا نوٹ چٹکی میں دبا کر اس کے چہرے کے سامنے نچایا. اس کی آنکھوں میں ہریسانہ چمک پیدا ہوئی اور وہ میرے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئی. کھٹمنڈو چوک میں اونچے اونچے باسوں پر لہراتے جھنڈوں سے گھرا جو بدھوں کا اسٹوپا واقع ہے نا، وہ عام طور پر اسی کے عقب میں رہتی ہے. مگر رات کے وقت وہ ایک عمارت کے شکستہ کھنڈرات میں سوتی ہے جہاں ہپیوں کا سب سے بڑا کیمپ ہے. وہ جگہ رات میں عموماً مخدوش ہوتی ہے. میں نے اس کی معلومات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. مخدوش ہوتی ہے تو ہوا کرے. یہ اندازہ کرنے کے بعد کہ میں اس سے باتیں کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہا، وہ خاموش رہی. وہ اپنے اکلوتے گاہک کو ناراض کر کے 5 روپے کھونا نہیں چاہتی تھی. بدھ طرز کے تعمیر کے اونچے اونچے کئی منزلہ چوبی مکانات سے گھری تنگ اور نیم تاریک گلیوں سے گزرتے آخر آدھے گھنٹے بعد ہم آبادی کے عقب میں واقع ایک وسیع پتھریلے میدان کے قریب پہنچ گئے. اس ناہموار میدان کی دوسری جانب قدیم عمارتوں کے سیاہ کھنڈرات نظر آ رہے تھے. وہاں اکا دکا مقامات پر روشنی بھی نظر آ رہی تھی. ساتھ ہی ہوا کے دوش پر کچھ ملی جلی انسانی آوازیں بھی آ رہی تھیں. ذرا سنبھل کر چلنا یہاں. میدان میں داخل ہوتے اس لڑکی نے کسی مقامی گائیڈ کی طرح پیشہ ورانہ اعتماد کے ساتھ کہا. یہاں خضرا جھاڑیوں اور چٹانوں کی دراڑوں میں پہاڑی بچھو بکثرت پائے جاتے ہیں اور اپنی تنہائی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے. کیا ہمیں انہی کھنڈرات میں جانا ہے؟ میں نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا. ہاں، یہ اس شہر میں ہپیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے. تمہارا رنگ گندمی ضرور ہے مگر تم مقامی معلوم نہیں دیتے. یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس شہر کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ قلاش ہپیوں کا سب سے بڑا ٹھکانہ کہاں ہے، اور لورین کو بھی بے شمار مقامی اچھی طرح جانتے ہیں. مگر تم نے صرف اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے مجھے 5 روپے دیے ہیں. میں آج ہی بٹگاؤں سے آیا ہوں. اوہ، تم اس پرسرار شہر میں رہتے ہو؟ میں ایک مرتبہ اس قدیم شہر میں بھی جا چکی ہوں. وہاں کی آبادی کم ہے مگر سارے مقامی بہت پرسرار سے ہیں. ان کے قریب سے گزرتے ہوئے حیرانگی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ کسی معجزے کا اظہار نہ کر بیٹھیں. میں نے خاموشی میں ہی عافیہ سمجھی کیونکہ میں نے کبھی بٹگاؤں کی صورت نہیں دیکھی تھی. ہاں، یہ ضرور معلوم تھا کہ نیپالی تاریخ کے 3 قدیم ترین شہروں میں ایک بٹگاؤں ہے اور کھٹمنڈو سے جنوب مشرق کی طرف جانے والی پہاڑی سڑک اسی شہر پر ختم ہوتی ہے. وہ عظیم و شان کھنڈرات کئی ایکڑ کے رقبے پر پھیلے ہوئے تھے. ان کی باقیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان بے حال اور لاوارث آثاروں پر کسی دور میں اس خطے کے کسی متعلق العنان حکمران کا محل یا قلعہ رہا ہوگا، مگر اب وہ ملبے کے ڈھیر میں بدل چکا تھا. ہپیوں نے جا بجا پہاڑی پتھروں کی دیواریں اور منڈیرے بنا کر اپنے عارضی مکان بنائے ہوئے تھے. سر پر کھلا آسمان ہونے کے باوجود کھنڈرات کی فضا بوجھل اور غلیظ محسوس ہو رہی تھی. وہاں دور دور تک بے شمار ہپی لیٹے اور بیٹھے ہوئے تھے. کچھ سو رہے تھے، کچھ خوش گپیوں میں مصروف تھے. کھنڈرات کے آخری سروں پر 2 مومی شمعیں روشن تھیں جن کی بھڑکتی ہوئی زرد لہریں اندھیرے کو دور کرنے میں بالکل ناکام ثابت ہو رہی تھیں. زمین سے چند انچ اور بعض جگہ چند فٹ کے فاصلے پر وقفے وقفے سے ننھے ننھے روشن نقطے جگنوں کی طرح چمکتے اور ماند پڑ جاتے. اکا دکا ہپی ادھر ادھر آ جا رہے تھے. یہاں کسی سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ بیک وقت کئی چاقو کے تیز پھل تمہارے بدن میں اتر جائیں گے اور لاش صبح ہونے سے پہلے زمین میں دفن کر دی جائے گی. اچانک میرے داہنے شانے کے قریب میرے ساتھ والی لڑکی کی سرگوشی پھر ابھری. بظاہر یہ سب لاؤبالی اور بے لگام ہے مگر ایسے معاملات میں نہایت منظم ہے. ان کھنڈرات کا کوئی راز باہر نہیں نکلتا. میں پھریری لے کر رہ گیا. دائنا ہاتھ جیب میں ڈال کر ریوالور کے آہنی دستے کی ٹھنڈک محسوس کی اور زمین پر پڑے ہوئے ہپیوں سے بچتا بچاتا آگے بڑھتا رہا. مجھے وہم ہو چلا تھا کہ میں جدال و قتال اور ہنگاموں سے جتنا بچنا چاہ رہا تھا، مقدر اسی شدت سے مجھے ایسے مہلک حالات کی طرف دھکیل رہا تھا. وہ لڑکی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک ایک انسانی حیولے کو دیکھتی آگے بڑھتی رہی. جب ہمیں وہاں بھٹکتے کافی دیر گزر گئی تو وہ رک گئی. شاید لورین سو چکی ہے ورنہ اس کے گٹار کی آواز دور سے ہماری رہنمائی کرتی. اب اندھیرے میں یوں بھٹکنا بے سود ہے. کسی سے پوچھ لیتے ہیں. پوچھو، تم ہی پوچھو کسی سے. اے سنو، لورین اس وقت کہاں ملے گی؟ لڑکی نے قریب ہی بیٹھتے ہوئے ایک جوڑے سے سوال کیا. اس سے قبل کہ وہ دونوں کوئی جواب دیتے مجھے اپنے عقب میں قدموں کی آہٹ سنائی دی. پھر ایک لڑکھڑاتی ہوئی بھاری مردانہ آواز ابھری. میں بتاتا ہوں.
میں تیزی سے پلٹا اور دم بخود رہ گیا۔ ایک قوی ہیکل، خطرناک صورت والا دراز قد ہپی، چمڑے کی پھٹی ہوئی جیکٹ اور جینس پہنے میرے سر پر موجود تھا۔ اندھیرے میں اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے شکاری چاقو کا لمبا پھل نمایاں طور پر چمک رہا تھا۔ میں نے کھنڈرات میں بھٹکتے ہوئے ایک دو بار اس کو اپنے آس پاس منڈلاتے دیکھا تھا، مگر اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ شروع سے ہی ہمارے تعاقب میں تھا۔ اس 6.5 فٹ کے دیو نے چمکدار سیاہ آنکھوں سے مجھے گھورا، پھر بے رحم آواز میں بولا، جیب میں جو کچھ ہے نکال دو ورنہ میرا چاقو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے 8 انچی لمبے چمکدار پھل کو بوسہ دیا۔ تمہاری آتے باہر نکال دے گا۔ معمن میرا جی چاہا کہ جیبیں جھاڑنے کے بہانے ریوالور نکال کر اس خبیث کو مہلت دیے بغیر اس کی 7ویں اور 8ویں پسلی کے درمیان بائیں پہلو میں ایک خوبصورت سا سوراخ بنا دوں، لیکن میری رہنما مجھے اس بارے میں پہلے ہی تنبیہ کر چکی تھی۔ میں تو اسے بآسانی مار سکتا تھا، مگر کھنڈرات میں پھیلے ہوئے ٹڈی دل سے بچنا میرے لیے محال تھا۔ رات میں اس جگہ کے مخدوش ہونے کا مفہوم اسی وقت میری سمجھ میں آ سکا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ تم میرے گاہک کے ساتھ اس طرح لوٹ مار نہیں کر سکتے، یہ سراسر ظلم ہے، میری ساتھی تنک کر بولی۔ اس نے بائیں ہاتھ سے لڑکی کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور دبی دبی بے رحمانہ ہنسی کے ساتھ بولا، گاہک ہوتا تو کسی تاریک اور پرسکون کمرے میں ہوتا۔ سنا نہیں تم نے؟ جیبیں خالی کرو۔ غصہ نہ کرو دوست، میں زبردستی مسکراتے ہوئے بولا۔ اسی کے ساتھ اپنا ریوالور میں نے جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ بھرا ہوا ہے، مگر میں تمہارا دشمن نہیں، رقم بھی نکال دوں گا۔ ریوالور دیکھتے ہی وہ بری طرح بتکا۔ چاقو والا ہاتھ سر سے بلند ہو گیا اور وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ میں ریوالور اس پر سیدھا کرنے کے بجائے ہتھیلی پر رکھ کر اسے پیش کر رہا ہوں تو اس کا چاقو والا ہاتھ نیچے گر گیا۔ اس نے جلدی سے میری ہتھیلی پر سے ریوالور اٹھا لیا، جیسے اسے شبہ رہا ہو کہ ذرا بھی تاخیر کی صورت میں اس پر فائر جھونک دوں گا۔ آس پاس موجود ہپی تماشائیوں کی طرح ہمارے گرد آ کھڑے ہوئے۔ میں نے اپنی جیبوں سے رقم نکال کر اطمینان سے اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے ایک نظر نوٹوں کی گڈی کو دیکھا اور چرمی جیکٹ کی جیب میں اڑس لیا۔ اب وہ کبھی مجھے اور کبھی میری ہمراہی لڑکی کو گھور رہا تھا، جیسے ہم دونوں کوئی عجوبہ ہوں۔ میں نے تمہارے حکم کی تعمیل کی، اب میرا ریوالور مجھے واپس دے دو۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اس نے ریوالور جیکٹ کی بیلٹ میں ٹھونس لیا۔ تو پھر رقم واپس کر دو تاکہ میں بازار سے کوئی اور ہتھیار خرید سکوں، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے، اور اس رقم کے بعد میں بالکل مفلس ہوں۔ میں نے لہجہ بدستور مصالحانہ رکھا۔ وہ چند سیکنڈ تک سوچتا رہا، پھر بولا، تم نے بھرا ہوا ریوالور ہونے کے باوجود مجھ پر فائر نہ کر کے دوستی کا ثبوت دیا ہے۔ رقم واپس لے لو کہ تو میں کسی سے بھی چھین سکتا ہوں، لیکن یہاں اسلحہ ذرا مشکل سے ہی ہاتھ آتا ہے۔ اس نے گڈی میری طرف بڑھائی اور میں نے وہ رقم دوبارہ جیب میں ڈال کر اس سے پوچھا، اچھا اب اتنی مہربانی اور کر دو کہ لورین کا پتہ بتا دو۔ کیا کام ہے اس سے؟ مجھے اس سے ذاتی مدد درکار ہے۔ اس کی موجودگی میں آدھی رات کے بعد بھی یہ ویرانہ گٹار کے لاہوتی آہنگ سے گونجتا رہتا ہے۔ وہ آج شام سے ادھر نہیں آئی، پھر کہاں مل سکے گی وہ؟ سنا ہے اس کا دوست ایلن 6 دن بعد آج ہی رہا ہو کر آیا ہے۔ لورین اسی کے ساتھ کسی سستے سے ہوٹل میں ہوگی۔ ان 6 دنوں میں اس نے کافی رقم جوڑ لی تھی۔ ایڈونچر اور کشت و خون کے شائق تماشائیوں کو اس ڈرامے کے نئے موڑ نے مایوس کر دیا اور وہ ہم سب سے لاتعلق ہو کر اپنی اپنی جگہوں پر جا بیٹھے تھے۔ یہ تو بہت برا ہوا، اب میں لونا کو کہاں تلاش کروں؟ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، تمہیں کیا کام تھا لورین سے؟ ہپی نے پھر سوال کیا۔ میری ایک دوست ہے، وہ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے 2 روز سے شہر کی ہپیوں میں چھپتی پھر رہی ہے۔ مجھے دراصل اسی کی تلاش ہے، اور اسی سلسلے میں مجھے لورین سے مدد ملنے کی توقع تھی۔ مقامی لڑکی ہے؟ ہاں، لونا نام ہے اس کا۔ نام سے مجھے غرض نہیں، میں ایک ایسی لڑکی سے واقف ضرور ہوں جو اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے کل سے ہماری پناہ میں آئی ہوئی ہے، اور اس کا شوہر حوالات میں بند ہے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی میرا دل اچھل پڑا۔ ہاں، وہی لڑکی، میں اس کا شوہر ہوں، اور مجھے چند گھنٹے قبل ہی حوالات سے رہائی نصیب ہوئی ہے۔ اس نے شکی نگاہوں سے مجھے گھورا۔ مگر ابھی تو تم نے بتایا کہ وہ تمہاری دوست ہے، اب بیوی کیسے بن گئی؟ احتیاط، صرف احتیاط میرے دوست۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم نہ صرف اس سے واقف ہو بلکہ وہ تمہاری پناہ میں ہے۔ دراصل 2 روز قبل ہی ہماری شادی ہوئی ہے، اور اس وقت تک ہم صرف دوست ہی تھے۔ اس کا ثبوت؟ اگر وہ مجھے اپنا شوہر تسلیم نہ کرے تو تم بلا تعمل اپنے چاقو کا پھل میرے سینے میں اتار دینا۔ ہاں، یہ تو کرنا ہی ہوگا۔ اس نے ہمیں اپنی حفاظت کا بھاری معاوضہ دیا ہے، اور اگر تم نے اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ میں صرف آواز پر چاقو پھینکتا ہوں،
اور میرا کوئی بار آج تک خالی نہیں گیا۔ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ خلاف توقع حاصل ہونے والی اس کامیابی نے مجھے دیوانہ سا کر دیا تھا۔ میں جلد از جلد لونا تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس قوی ہیکل ہپی کے بے لاگ رویے سے مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ان لوگوں نے لونا کی سخت حفاظت کی ہوگی۔ ساتھ ہی مجھے حیرت بھی تھی کہ آخر لونا کو ہپیوں کے اس خطرناک گروہ کا علم کیوں کر ہوا اور اس نے کس طرح ان سے رابطہ قائم کر کے محفوظ پناہ گاہ حاصل کی۔ ہم دونوں اپنی باتوں میں اس لڑکی کو نظر انداز کر چکے تھے جو مجھے اس کیمپ تک لائی تھی۔ اس گفتگو سے شاید وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ میرا کام بن چکا ہے اور اب اس کی مزید ضرورت نہیں رہ گئی۔ اسے نظر انداز کر کے ہم دونوں نے قدم اٹھائے ہی تھے کہ وہ روحانسی آواز میں بولی، میرے پیسے؟ میں پلٹا اور جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر اسے تھما دیا۔ اسی وقت قوی ہیکل ہپی اس کی طرف پلٹا اور چاقو کی نوک رکھ کر نیچی اور بےرحمانہ آواز میں بولا، یہ ساری گفتگو بھول جاؤ۔ اگر لڑکی کے بارے میں کہیں زبان کھولی تو یہ سینے کے آر پار اتار دیا جائے گا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ تقریباً رو پڑی۔ اس کی آنکھوں میں موت کی دہشت سمٹ آئی تھی، پتلیاں پھیل چکی تھیں اور تنفس کی رفتار اچانک کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ وہ سکڑی سہمی سسکیاں بھرتی وہاں سے چل دی۔ قوی ہیکل ہپی مجھے لے کر کھنڈرات کے ایک ایسے حصے میں پہنچا جہاں 10-12 گز کے دائرے میں کوئی روح موجود نہیں تھا۔ اب کیا بات ہے؟ میں نے اس کی گھورتی ہوئی نظروں کا سامنا کرتے ہوئے سوال کیا۔ اب میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا ہے۔ تمہیں اس لڑکی کے شوہر یا دوست کی حیثیت میں خود کو منوانا ہوگا۔ میں اپنا اطمینان کیے بغیر تمہیں وہاں ہرگز نہیں لے جاؤں گا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اس لڑکی سے کیے ہوئے سودے کی پابندی کی خاطر کل برڈ نے ایک مقامی کو یہاں ہلاک کیا تھا۔ وہ مسلح نیپالی اس لڑکی کی تصویر لیے یہاں پہنچا تھا اور لوگوں سے دریافت کرتا پھر رہا تھا کہ وہ لڑکی یہاں تو نہیں دیکھی گئی۔ جو ہی یہ اطلاع برڈ کو پہنچی وہ خود اس کے پاس پہنچا اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ وہ شخص اس لڑکی کا دشمن ہے، اس نے اس کا بھیجا اڑا دیا۔ یہ اطلاع میرے لیے سنسنی خیز ثابت ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ سنہا نے برانز آرٹ فیکٹری کے ریکارڈ سے لونا کی تصویر حاصل کر لی تھی اور کرن سنگھ سے اس کی شناخت کرانے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے لونا کے ساتھ مل کر گیتا رانی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر ایک طرف اس نے مجھے ضمانت پر رہائی کے بہانے ہلاکت کے جال میں پھانسنا چاہا اور دوسری طرف اپنے معتمد ساتھیوں کو لونا کی تصویر کی نقلیں دے کر شہر میں پھیلا دیا۔ اس نے ہم دونوں کے خاتمے کی مکمل اور بے عیب منصوبہ بندی کی تھی، جبکہ لونا صرف اپنے پرانے ہم مذہب جنونیوں کے انتقام سے بچنے کے لیے ان ہپیوں کی پناہ میں آئی تھی۔ اسے علم بھی نہیں ہوگا کہ اب اس سے زیادہ اس کے خطرناک دشمن پیدا ہو چکے ہیں، جن کے نزدیک انسانی لہو کی ہولی کھیلنا پرندوں کے شکار جیسا ایک تفریحی شغل تھا۔ لڑکی کو برڈ نے اس قتل سے لا علم رکھا ہے تاکہ وہ ہراساں نہ ہو۔ وہ اپنے سرپرستوں کے مفاد اور ذہنی سکون کا پورا خیال رکھتا ہے۔ اب اگر میں تمہیں وہاں لے گیا اور اس لڑکی نے تمہیں فراڈ قرار دے دیا تو برڈ کو لڑکی کے سامنے تمہارا کام تمام کرنا پڑے گا اور مجھے بھی اس کا عذاب کا شکار ہونا پڑے گا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میں اپنا مکمل اطمینان کر لوں۔ اس مقامی کی لاش کا کیا بنا؟ وہ جس جیپ میں یہاں آیا تھا، لاش اسی میں ڈال کر جیپ ایک اتھا کھڈ میں گرا دی گئی۔ اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی ہڈیوں کے ریزوں سے کچھ معلوم نہیں کر سکے گی۔ اگر وہ کبھی جلا ہوا ڈھانچہ دریافت ہوا تو لوگ اس کی موت کو حادثے ہی کا نتیجہ سمجھیں گے۔ مگر تم اس بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ لڑکی کی تصویر کیا لاش کے ساتھ ہی تھی؟ اگر وہ تصویر موجود ہو، تم ایلن بکہارٹ کی گواہی تسلیم کر لو تو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ حوالات میں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ برڈ اتنا احمق نہیں ہے، تصویر جلا کر تلف کر دی گئی تھی۔ یہ برڈ کون ہے؟ وہ ہزاروں آنکھوں اور شیطانی دماغ کا مالک ہے۔ اس کے نام سے سارے ہپیوں کی روح فنا ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ تو مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اسے خود سمجھا لوں گا۔ تصویر کے بغیر بھی ایلن بکہارٹ کی گواہی کافی ہوتی، مگر اسے تلاش کرنا آسان نہ ہوگا۔ میں غیر مسلح اور تنہا ہوں، تمہارے غول میں آخر کس طرح لڑکی کو نقصان پہنچا سکوں گا؟ اور جب مجھے جھوٹا ثابت ہونے پر اپنی موت کا یقین ہو تو میں آخر اپنی جان پر کھیل کر ایسی حماقت کیوں کروں گا؟ چلو، مجھے تھوڑا سا خطرہ تو مول لینا ہی ہوگا، مگر میری ہدایات یاد رہیں۔ وہ تاریک کھنڈرات میں میری رہنمائی کرنے لگا۔ وہ راستے میں ہپیوں پر فقرے چست کرتا کسی کھلنڈرے نوجوان کی طرح بڑھا جا رہا تھا۔ اس کا داہنا ہاتھ چرمی جیکٹ کی جیب میں چھپا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی گرفت کھلے ہوئے چاقو کے دستے پر بہت مضبوط تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کھنڈرات کے تقریباً وسط میں واقع ایک نیم منہدم کمرے کے قریب جا رکا۔ اس کمرے کی 2 دیواریں اصل حالت میں موجود تھیں، باقی 2 نیم منہدم دیواروں پر پتھر جما کر اس ملبے کو کمرے کا روپ دیا گیا تھا۔ اونچی نیچی دیواروں پر چھت کا صرف 1/3 حصہ سالم دیواروں پر موجود تھا۔ ہیلو برڈ،
مجھے لانے والے ہپی نے شیشم کے مضبوط دروازے پر گھونسا مار کر اونچی آواز میں کہا۔ اس کی آواز سن کر قرب و جوار میں مقیم ہپی ذرا چونکے۔ ان کے ساکت جسموں پر اضطراب کی ہلکی سی لرزش طاری ہوئی، پھر وہ دم ساتھ کر اپنے اپنے رخ پر لیٹ گئے۔ ہیلو، ہو از دیر؟ اندر سے ایک سرد سی غرہٹ ابھری۔ جوکنگ۔ قوی ہیکل ہپی نے شاید اپنا نام بتایا تھا۔ اندر ہلکا سا کھٹکا ہوا اور دروازے کے دونوں پٹ تیزی کے ساتھ کھل گئے۔ کھلے ہوئے دروازے میں سے کمرے کی باقی ماندہ پختہ چھت اور گری ہوئی چھت کی جگہ تاروں بھرا آسمان جگمگاتا نظر آ رہا تھا۔ ان کے پس منظر میں دروازے کے وسط میں کنگ سے زیادہ قوی الحبسہ اور اسی کا ہم قامت ایک ٹھوس انسانی حیولہ موجود تھا۔ اس کی کمر سے بندھی ہوئی چرمی پیٹی کے دونوں طرف ہولسٹر سے 2 ریوالور جھول رہے تھے اور اس کے انگوٹھے پیٹی کے اگلے حصے میں پھنسے ہوئے تھے۔ جسم کا سارا زور بائیں ٹانگ پر تھا، داہنی ٹانگ قدرے خم کھائی ہوئی تھی۔ چہرے پر پھیلے ہوئے کشادہ جبڑوں اور تیز چمکیلی آنکھوں کے سوا داہنے رخسار پر کسی پرانے زخم کا نشان تھا، جو تھوڑی سے شروع ہو کر داہنے کان سے آگے تک بالوں میں چلا گیا تھا۔ اس کے کان کا نچلا حصہ بھی غائب تھا۔ یہ شخص مجھے ابھی مشتبہ حالت میں کیمپ میں گھومتا ہوا ملا ہے۔ کنگ نے میرے شانے تھام کر مجھے اس حیولے کے قریب دھکیل دیا۔ اسے لڑکی کا شوہر ہونے کا دعویٰ ہے۔ گوشت اور ہڈیوں کے اس غیر متحرک انبار میں سے ایک طویل ہنکار برآمد ہوئی اور پھر اس نے غراہٹ نما آواز میں سوال کیا، مسلح تھا یہ اجنبی؟ ہاں برٹ، مگر اس نے خود ہی اپنا بھرا ہوا ریوالور میرے حوالے کر دیا۔ کہتا ہے چند گھنٹے قبل پولیس کی حراست سے آزاد ہوا ہے۔ اندر لے آؤ اسے۔ برٹ غرا کر اندر مڑ گیا۔ میں کنگ کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا تو برٹ ایک مومی شمع روشن کر رہا تھا۔ اس کے پلٹنے سے قبل ہی کنگ نے بھاری دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ تم نے کوئی شکار پکڑا ہے، اسی لیے میں نیچے جانے کے بجائے تمہارا منتظر تھا۔ کنگ اس سے خائف نظر آنے کے باوجود زور سے ہنسا اور بولا، شکار کیا، بس ریوالور ملا ہے، رقم تو میں نے اسے واپس کر دی۔ تم جانتے ہو میں بہادر حریفوں کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ تم گینڈے سور کی اولاد، کسی دن میری ہی طرح اپنے کسی بہادر دشمن کے ہاتھوں زک اٹھاؤ گے۔ کہو تو میں لڑکی کو نیچے سے بلا لاؤں؟ کنگ نے پوچھا۔ ہاں، اگر یہ اس کا شوہر ہی ہے تو بہتر ہوگا کہ روشنی طلوع ہونے سے قبل یہ دونوں یہاں سے نکل جائیں، ورنہ پھر اگلی رات کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ لوگ بدترین صورتحال میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ، وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا۔ میں ایک چوبی صندوق پر بیٹھ گیا۔ برٹ کی تیز نظریں، مومی شمع اور تاروں کی ناکافی روشنی میرے وجود میں پیوست ہونے لگی اور میں بوکھلا کر اس کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ کمرہ اتنا وسیع نہیں تھا تو مختصر بھی نہیں تھا۔ دیواروں کے اندر سے بھی وہی ساخت تھی جو باہر سے نظر آتی تھی۔ ہاں، اندر آنے کے بعد چھت کے کافی حصے سے جھانکتا ہوا آسمان عجیب سا لگتا تھا۔ کمرے میں لکڑی کے 4 صندوق پڑے ہوئے تھے۔ ایک پر میں بیٹھا تھا، 2 کو ملا کر دیوان کی شکل دے دی گئی تھی اور ان پر نمدے کی چادر پھیلا کر اس قابل بنا دیا گیا تھا کہ ایک آدمی اس پر بآسانی دراز ہو سکے۔ چوتھے صندوق پر، جو خاصا بڑا تھا، مومی شمع موجود تھی۔ اس کے قریب ایک آئل اسٹوو، ایلومینیم کی 2 چھوٹی پتیلیاں، 1 آدھ پلیٹ، 2 میلی پیالیاں اور چند ڈبے موجود تھے۔ وہ کرسی جس پر برٹ براجمان تھا شاید وہیں تختوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ یہ اس کمرے کی کل کائنات تھی۔ بے ترتیبی کے اعتبار سے وہ کمرہ خانہ بدوش ہپیوں کی مثالی عارضی قیامگاہ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ ایک ایسی منظم اور طاقتور تنظیم کا سرغنہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں کیوں کر زندگی بسر کرتا ہوگا۔ اسی وقت کمرے کی فضا میں ملی جلی خوشبوؤں کا ایک جھونکا سا آیا اور میں چونک پڑا۔ چند قیمتی شرابوں اور امریکی سگار کی بو میں فوراً ہی میں پہچان چکا تھا۔ مڑ کر دیکھا تو کنگ دبے قدموں فرش میں پیدا ہو جانے والے ایک نیم روشن خلا میں اتر رہا تھا۔ پتھر کی ایک بڑی سی سل اس خلا کے قریب فرش پر رکھی تھی۔ میری حیرت پر برٹ اس طرح ہنسا جیسے کوئی معصوم بچہ اپنے بزرگوں کی بے ساختہ حماقتوں پر قہقہا لگاتا ہے۔ پھر وہ غراتی ہوئی آواز میں بولا، صدیوں پہلے کے معماروں نے وہ سل اس طرح لگائی ہے کہ تہہ خانہ بند ہونے کے بعد اس فرش پر کسی جوڑ کا احساس تک نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اتفاقاً اسے دریافت کیا تھا اور اب میرے آدمیوں کے سوا کوئی یہ دہانہ نہیں کھول سکتا۔ اس کمرے کے مقابلے میں ازیری دنیا بڑی پرآسائش ہے۔ میں نے تمہاری بیوی کے آرام کا پورا خیال رکھا ہے۔ میں تمہارا ممنون ہوں برٹ۔ کھلی فضا میں تو وہ چند گھنٹوں بھی اپنے دشمنوں کی عقابی نظروں سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ یہ ایک کاروباری معاہدہ تھا۔ 3 دن اور 3 راتوں کے تحفظ کے لیے میں نے اسے 10,000 طلب کیے تھے۔ شاید تمہیں اندازہ نہ ہو کہ کسی کو قتل کرنا اس کی جان کی حفاظت سے بدرجہ آسان ہوتا ہے۔ وہ اپنے گمنام دشمنوں سے بچتی بچاتی نہ جانے کس طرح یہاں تک پہنچی تھی۔ اس کے پاس کل 7,911 روپے تھے۔
وہ بینکوں سے اپنی ساری پونجی سمیٹ کر میرے پاس آئی تھی. مجھے رقم مل گئی اور اسے تحفظ. یہ میری امان میں اس کی دوسری رات ہے. کل رات میں اسے اور روکتا، پھر ہمارا معاہدہ ختم ہو جاتا اور وہ سورج غروب ہونے سے قبل بحفاظت کسی بھی ایسے قریبی مقام پر پہنچا دی جاتی جہاں کی وہ خواہش ظاہر کرتی. خدا کا شکر ہے کہ میں بر وقت آن پہنچا. میرے الفاظ لونا کی افتاد سن کر حلق میں ہی پھنسنے لگے تھے. کٹے ہوئے کان اور زخم خوردہ چہرے والا وہ مجرم مجھے اچانک ہی قابل محبت نظر آنے لگا تھا. برڈ، کہاں ہے وہ لڑکی؟ اچانک کمرے میں کنگ کی بوکھلائی ہوئی آواز گونجی. وہ گھبرائے ہوئے انداز میں تہخانے سے باہر آ رہا تھا. لڑکی نہیں ہے؟ کیا بک رہا ہے تو؟ برڈ غصے سے غراتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھا اور جھپٹ کر تہخانے کے کھلے ہوئے دہانے کی طرف بڑھا. میری آنکھوں کے سامنے اچانک روشن نقطوں کی دھند گردش کرنے لگی. نبضیں سست پڑ گئیں اور مایوسی سے میرا دل بیٹھنے لگا. لونا اس محفوظ تہخانے سے کہاں غائب ہو گئی تھی؟ برڈ کا غصے سے برا حال تھا. وہ بے مقصد ننگی گالیاں بکتا، دیواروں پر پیر پٹکتا جنون کے عالم میں تہخانے میں اتر رہا تھا. لونا کو ننھی سی سوئی تو نہیں تھی کہ کنگ کو نظر نہ آتی اور اب برڈ اسے ڈھونڈ کر نکالتا. میں سخت مایوسی کے عالم میں صندوق سے اٹھا تو میری ٹانگیں واضح طور پر کانپ رہی تھیں. میں تہخانے کے دہانے کی طرف بڑھنا چاہتا تھا کہ کنگ دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے آ گیا. اس طرف جانے کی ضرورت نہیں. ہم نے اس کی حفاظت کی جان توڑ کوشش کی اور اگر اب وہ وہاں نہیں ہے تو اس میں ہماری کوئی کوتاہی نہیں ہے. چند منٹ بعد برڈ تم کو اپنی ساری معلومات سے آگاہ کر دے گا. تم یہیں بیٹھو. مگر اس نے تم لوگوں کو اپنی حفاظت کا خطیر معاوضہ دیا تھا. درست ہے یہ، اور ہم اس کی بازیابی میں تمہارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. برڈ کو عہد شکنی سے سخت نفرت ہے. میں نے اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورا اور اپنے شکستہ اعصاب کو تقویت پہنچانے کی نیت سے دوبارہ اسی صندوق پر بیٹھ گیا. تہخانے سے ابھی تک برڈ کی گالیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی. لڑکی کو اپنے کن دشمنوں سے جان کا خطرہ تھا؟ کنگ نے مجھ سے سوال کیا. میں نے نظریں اٹھا کر غور سے اس کی طرف دیکھا. وہ اپنی پھٹی ہوئی چرمی جیکٹ کی جیبوں میں کوئی چیز تلاش کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی. دراصل مجھ سے شادی کرنے کی خاطر اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا تھا. اس بات پر شہر کی عیسائی آبادی میں سخت اشتعال پھیل گیا. اس کے سوتیلے باپ نے میرے خلاف اس کے اغوا کے الزام میں شکایت درج کرا دی، مگر لڑکی نے بیان دیا کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے. اب وہ سب اس کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں. وہ انہی سے بچنے کے لیے تم لوگوں کی پناہ میں آئی تھی. مگر جو نیپالی اس کی تصویر لے کر یہاں آیا تھا اور برڈ کے ہاتھوں مارا گیا، وہ تو بتا رہا تھا کہ لونا مارٹن ایک فرم میں لمبا بن کر کے فرار ہوئی ہے. یہ بکواس ہے. وہ لوگ اس کے نئے دشمن ہیں اور شہر میں بہت زیادہ رسوخ کے مالک ہیں. اتفاقی طور پر لونا کو ان کے بہت سے راز معلوم ہو گئے ہیں جن کی تشہیر نہ صرف انہیں رسوا کر دے گی بلکہ وہ سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں گے. تم ان لوگوں سے واقف ہو؟ ہاں، مگر ان تک رسائی اتنی آسان نہیں ہوگی. ان کی رہائش گاہ آنند بھون پر کسی قلعے کی طرح مسلح محافظوں کی فوج ہر وقت معمور رہتی ہے. برڈ کے سامنے یہ نہ کہہ دینا. اس کے نزدیک دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہے. وہ کسی بدرو کی جگہ ہر جگہ جا پہنچتا ہے. تو کیا وہ لونا کی بازیابی کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے؟ ہاں، پیشہ ورانہ ایمانداری بڑی چیز ہوتی ہے. اسی شہرت کی بنا پر لوگ آنکھیں بند کر کے اپنے کاموں کے لیے برڈ کے پاس چلے آتے ہیں. لڑکی کو برآمد کیے بغیر وہ چین سے نہیں بیٹھے گا. اسی وقت نیچے تہخانے سے برڈ کی تیز غرہٹ سنائی دی. پھر وہ اونچی آواز میں وہیں سے چیخا، کنگ، احمق کی اولاد، یہ رہی وہ لڑکی. سچ برڈ؟ کہاں چھپی ہوئی تھی وہ؟ کنگ نے وہیں سے مسرت بھری آواز میں پوچھا. برڈ نے کوئی جواب نہیں دیا اور چند ہی لمحوں بعد وہ لونا کے ہمراہ تہخانے سے باہر آ گیا. لونا! میں دیوانہ وار اس کی طرف لپکا. شاید برڈ نے اسے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ہکا بکا رہ گئی. میں نے بے اختیار اسے اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا. برڈ معنی خیز انداز میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے بزرگانہ انداز میں جذباتی منظر دیکھ رہا تھا. کنگ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا. خدا کا شکر ہے کہ آپ کو قید سے رہائی مل گئی. میرے لیے تو یہ خیال ہی اذیت ناک تھا کہ آپ محض میری وجہ سے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے ہیں. نہیں لونا، اس میں بھلا تمہارا کیا قصور تھا؟ یہ میرا ماضی تھا جو زندگی کے ہر موڑ پر میرا تعاقب کر رہا ہے. میں ماضی سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن میری پیشانی کے بدنما داغ ہر جگہ نمایاں ہو جاتے ہیں. نہیں جان، نہیں. اگر میرا سوتیلا باپ اپنی مجبوریوں سے اندھا ہو کر آپ کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج نہ کراتا تو پولیس آپ تک نہیں پہنچ پاتی. پھر نہ کرن سنگھ سے سامنا ہوتا اور نہ ماضی کے چہرے سے نقاب الٹتی. یہ بات اس نے محبت اور خلوص کے جذبے میں ڈوب کر کہی تھی لیکن اس کے آخری فقرے پر میرا دل اداس ہو گیا. میں خود غرض و فریبی ہوں نہ لونا. مجھے خود ہی اپنے ماضی کی ہر کہانی تمہارے سامنے دہرا دینی چاہیے تھی مگر میں نے اسے راز رکھا.
نہیں، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں. آپ کا ماضی میرا ماضی ہے. پتہ نہیں آپ کن مجبوریوں کے تحت ان حالات سے دوچار ہوئے. یہ موضوع کبھی نہیں چھڑا جائے گا، اس بات کا آپ عہد کریں. اس کے خاموش ہوتے ہی مجھ سے پیشتر برڈ ایک قدم لونا کی طرف بڑھا اور حسب عادت اپنے جسم کا سارا زور بائیں ٹانگ پر ڈال کر بولا، تم دونوں میں کیا رشتہ ہے؟ اس کی طرف سے میں ابھی تک مطمئن نہیں ہوں، نہ ہی میں اردو زبان پر عبور رکھتا ہوں. ہاں یہ ضرور سمجھ گیا ہوں کہ اب تم دونوں مدت سے بچھڑے ہوئے روایتی عاشق و معشوق کی طرح بے وقوفانہ جذباتی باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہو، لہٰذا بکواس ختم کرو. اس کے لہجے میں بزرگانہ شگفتگی رچی ہوئی تھی اور وہ قواعد سے آزاد بازاری انگریزی الفاظ استعمال کر رہا تھا. اور مجھے بتاؤ کہ تم دونوں چاہتے کیا ہو؟ اب تمہارا اگلا پروگرام کیا ہے؟ اس کے بھرے بھرے نیلاہٹ مائل سرخ ہونٹوں پر مسکراہٹ تیر گئی. داہنے رخسار سے کان کے عقب تک پھیلا ہوا نشان بھی اسی کے دہانے کا حصہ نظر آ رہا تھا، جس کے باعث اس کا چہرہ بھیانک معلوم ہونے لگا. برٹ، تم بہت بدصورت اور خطرناک ہو، لیکن تمہاری عظمت کا مجھے کھلے دل سے اعتراف ہے. میرے خدا، ایک خوبرو اور نوجوان لڑکی جو تنہا بھی ہو، جنس اور پیٹ کی تسکین کے لیے آزادی کے پیروکاروں کے غول میں ہر طرح سے محفوظ رہے. خدا کی قسم، یہ بالکل ناقابل یقین بات معلوم ہوتی ہے، بالکل ہی نئی دنیا کی کہانی. اس کی مسکراہٹ اچانک معدوم ہو گئی. اس نے داہنے کان کا کٹا ہوا نچلا حصہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان دبا کر ہولے ہولے سہلایا اور اپنی کرخت آواز میں بولا، اگر یہ خوشامد ہے تو تم جہنم میں جاؤ، اور اگر تم نے یہ بات ایمانداری سے کہی ہے تو میں اب بخشش کا حقدار بن چکا ہوں. میں سمجھا نہیں برٹ. اس نے جھلائے ہوئے انداز میں زیر زبان کچھ کلمات ادا کیے جو نہایت غیر شائستہ تھے. پھر کنگ کو آنکھ مار کر بولا، یہ بیچارہ شاید ابھی آسمان سے پھینکا گیا ہے جو بخشش کا مطلب نہیں سمجھتا. اسے بتاؤ میں کیا کہہ رہا تھا.